بدترین آسیب جو شیطان انسان تک پہنچاتا ہے، مومن تک پہنچاتا ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان مومن کے گھر کو خراب کر دیتا ہے، انسان کے گھر میں فساد پیدا کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا تیر ہے اور شیطان کو اس سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ روایات میں ہے کہ جو بھی شخص شوہر اور بیوی کے درمیان آشتی پیدا کرے، صلح کروا دے، اس نے شیطان کی ناک رگڑ دی۔ یعنی شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کرتا ہے، ان کے درمیان لڑائی پیدا کرتا ہے، کیونکہ شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا فقط دو انسانوں کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا، بلکہ ایک پورا خاندان خراب ہو جاتا ہے۔ گھریلو ناچاکی پیدا ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ عموماً شخص سے سوم وجہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی پیدا کرے، یعنی تیسرا انسان جس کی دونوں باتیں بات مان رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بھائی بہن ماں باپ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہوتا ہے جو مشورے دیتا ہے ایسے کہ انسان کے گھر میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہارون رشید کا ایک وزیر تھا، اس کا نام تھا اسماعیل۔ یہ ایک دن سفر کے لیے کہیں جا رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس نے بیابان میں دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہاں جاتا ہوں، ان سے جا کر پانی وغیرہ لیتا ہوں، غذا لیتا ہوں، تھوڑی دیر آرام کروں گا، چلے جاؤں گا۔ یہ اس خیمے کے پاس گیا اور اس نے آواز دی کہ اے صاحب خیمے، میں مہمان ہوں، مسافر ہوں، آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ڈرے نہیں، میں ہارون رشید کا وزیر ہوں اور مسافر ہوں، یہاں پر آیا ہوں کہ کچھ دیر آرام کروں گا، پانی پیوں گا اور چلے جاؤں گا۔ اس خاتون نے کہا کہ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ اس نے اس کو بٹھایا، پانی دیا، غذا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے پر سوار ایک شخص آیا۔ اس مرد نے، اسماعیل نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا شوہر ہے۔ وہ باہر گئی، اپنے شوہر کا استقبال کیا، اس کے لیے پانی دیا، لیکن اس کا شوہر بہت ہی غسیلہ اور بد اخلاق انسان تھا۔ وہ اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آیا۔ اس نے اسماعیل کے ساتھ حال و احوال کیا، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا رہا۔ پھر وہ باہر گیا کہ اپنے حیوانات کو چارہ وغیرہ ڈالے۔ اسماعیل نے اس عورت سے کہا کہ تم اس شخص سے طلاق کیوں نہیں لے لیتی؟ یہ تو بہت ہی بد اخلاق اور بہت بدقیافہ انسان ہے۔ پہلے اس عورت نے سمجھا کہ شاید یہ مذاق کر رہا ہے، لیکن اس نے باقاعدہ اس کو سمجھانا شروع کر دیا کہ تمہیں اسے طلاق لے لینی چاہیے۔ اس خاتون نے کہا اے اسماعیل، تمہارے اوپر لعنت ہو، میں نے تمہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دی، تمہیں پانی دیا، غذا دی، اور تم میرا گھر خراب کر رہے ہو۔ یہ میرا شوہر ہے، میں اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، میں اسے کیوں جدا ہوں گی؟ سب سے زیادہ خرابی ارد گرد کے افراد پیدا کرتے ہیں۔ ہم اس وقت آخری زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ رسول خدا نے اس زمانے کی علامات میں سے ایک فرمایا وَكَثْرَتْ طلاق، اس زمانے میں بہت زیادہ طلاقیں ہوں گی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر 10 میں سے 4 افراد کو طلاق ہوتی ہے۔ ایک اس کی وجہ اسلام سے دوری ہے۔ اسلام سے چونکہ میاں بیوی دور ہوتے ہیں، لہٰذا وہ عموماً شیطان کے دام میں آ جاتے ہیں۔ ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا حولہ، وہ عطر بیچتی تھی۔ جب بھی وہ نیا عطر بناتی تھی، رسول خدا کے پاس لے کر جاتی تھی اور رسول خدا کے آگے بیچ دیتی تھی۔ ایک دن وہ گھر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا شوہر گھر واپس آیا، اس کو کسی بات پر غصہ تھا، اس نے اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے شوہر نے بھی لڑائی شروع کر دی۔ اگلے دن اس خاتون نے اپنے شوہر سے بات کی تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کا شوہر تو ابھی بھی غصے میں ہے۔ اس نے کوشش کی شوہر کو راضی کرنے کی، لیکن دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اس نے بہت ہی منت سماجت کی، گریہ ازاری کی، لیکن اس کا شوہر نہ مانا۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئی۔ وہاں ام سلمہ موجود تھی۔ اس نے رسول خدا کے بارے میں پوچھا تو ام سلمہ نے کہا کہ آپ بیٹھو، ابھی رسول خدا گھر نہیں ہے، تھوڑی دیر میں تشریف لے آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب رسول خدا تشریف لائے تو رسول خدا نے اس کو دیکھا۔ رسول خدا نے اس سے کہا کہ اے حولہ، کیا عطر لائی ہو بیچنے کے لیے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں عطر نہیں لائی ہوں، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ کل جب میرا شوہر آیا تھا تو میں نے بد اخلاقی کی اور اس کے ساتھ لڑائی کر دی۔ اب وہ مجھ سے ناراض ہے اور راضی ہی نہیں ہو رہا۔ اب بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام دینا اور اس کو میرا ایک پیغام دے دینا۔ العبد کلما ازداد للنساء حبا ازداد فی الایمان فضلا، جو بھی شخص اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہے، خدا اس کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ محبت سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ دل میں سوچے، محبت سے مراد یہ ہے کہ اس کو بتائے، اس کا شکر ادا کرے، تشکر کرے، اس کی تعریف کرے۔
یہ ہے محبت۔ خدا نے انبیاء کی صفت بتائی ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے محبت کرنے والے تھے۔ وہ خاتون گھر گئی اور اپنے شوہر کو رسول خدا کا پیغام دیا، وہ راضی ہو گیا اس سے اور ان کے حالات ٹھیک ہو گئے۔ آج کل سب سے بڑی وجہ اسلام سے دوری ہے۔ اسلام نے ایسے طریقے بتائے ہیں کہ گھریلو ناچاکی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر شوہر اور بیوی روز جمعہ 1001 مرتبہ یا ودود پڑھیں اور اس کو کسی بھی میٹھی چیز پر پھونک دے، مثلا کشمش پر پھونک دے یا کوئی بھی میٹھی چیز، اور اس میں سے کھاتے رہیں، اس گھر میں کبھی فساد، کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام سے دوری گھریلو ناچاکی کا بھی باعث ہے اور معاشرے میں بھی بے برکتی کا باعث ہے۔